ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، 10 آیتوں میں عام اہل جنت کا تذکرہ کیا گیا. اب آج کی آیت میں ایک وہ جنتی جس کا اللہ تبارک و تعالی خصوصیت سے ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے واقعے کو عبرت انگیز واقعہ فرمایا گیا کہ سننے والے جب عبرت کے کانوں سے سنا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے عبرت مل جایا کرتی ہے. تذکرہ اس طریقے سے کہ سارے جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کے سارے انعامات، ساری نعمتیں دے دی جائے گی اور جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، مجلسیں لگے گی تو مجلسیں لگنے پر ان کو اپنی پرانی یادیں بھی آئے گی. دنیا میں جو کیا تھا اور جو ہوا تھا، جو ہو رہا تھا، جو کر رہے تھے، جو کیا تھا، اس کی یادیں بھی آئے گی، دوستیاں بھی یاد آئے گی. اس کی جھلک دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوستوں کے بچھڑنے کے بعد دوستوں کی یادیں آیا کرتی ہے. منزلوں کے بدلنے کے بعد ماضی کی منزلیں یاد آیا کرتی ہے. حالات کے بدلنے پر ماضی کی خوشگوار حالات یاد آیا کرتے ہیں. جوانی کے آنے پر بچپنا یاد آیا کرتا ہے. اسی طریقے سے جنت میں پہنچنے کے بعد بھی دنیا کی یادیں آئیں گی، دنیا کے قریب یاد آئیں گے، دنیا کے رفیق اور دوست یاد آئیں گے. تو اس مجلس میں ایک آدمی ہوگا جس کو اپنا دوست یاد آئے گا، دنیا میں اپنا جو ساتھی اور رفیق تھا اس کی یاد آئے گی، اور اس کی یاد میں وہ کہے گا جس کا جو قرآن ذکر کرتا ہے
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. جنت میں مسیحیوں پر بیٹھے تکیے لگائے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے اور مجلس میں ایک دوسرے کی طرف فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ایک دوسرے کی طرف توجہ کر کے، دھیان دے کر، دیکھ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ماضی کی یادیں تازہ کریں گے، دنیا کی گزری ہوئی زندگی، گزرے ہوئے لمحات یاد کریں گے. اسی دوران ایک آدمی اس مجلس میں سے بولے گا، قال قائل منهم انی کان لی قرین. ایک بولے گا قالا، ایک بولے گا بولنے والوں میں سے کہ میرا ایک دوست تھا، لمدینو لمن المصدقین. کہے گا انی کان لی قرین. دنیا میں میرا ایک قرین تھا، ایک میرا شریک تھا، ایک میرا دوست تھا، ایک میرا پارٹنر تھا. دھندے میں، تجارت میں، ویپار میں، پیشے میں ہم نے شرکت کی تھی اور اس شرکت کی وجہ سے، پارٹنری کی وجہ سے ہم دونوں میں بہت دوستی ہو گئی تھی. آج اس دوست کی یاد آئی کہ تو جنت میں نظر نہیں آتا، یہ تو جنتیوں میں نہیں ہے، وہ تو جہنمیوں میں ہے. اس کی یاد آ گئی، وہ کہنے لگا یقول انک لمن المصدقین. دنیا میں میرے اس شریک سے، اس پارٹنر سے جب میں دنیا آخرت کی بات کرتا، جنت جہنم کی بات کرتا، مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کرتا، تو میرا دوست مجھ سے کہتا تھا کہ تو کیا تصدیق کرتا ہے، کیا تو یقین کرتا ہے آخرت کا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، تو کیا تجھے یقین ہے اور تو اس کی تصدیق کرتا ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد ہمیں بدلا دیا جائے گا؟ وہ میرا دوست مجھے ایسا کہا کرتا تھا. اب مفسرین نے 3 روایتیں بیان فرمائی، جس میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صاحب در منصور اور صاحب تبیان القرآن، صاحب معارف العرفان، صاحب معارف القرآن، یہ سارے کے سارے مفسرین روایت بیان فرماتے ہیں، جس میں ایک پہلی روایت ہے جس میں ان دونوں کا واقعہ بیان فرمایا، دونوں دوست کا واقعہ بیان فرمایا کہ دنیا میں ان کی شرکت اور ان کی پارٹنرشپ کس بات میں تھی اور کیسے پارٹنر تھے، کیسے الگ ہوئے. اس کی پوری داستان بیان فرمائی. اس کو روایت کرتے ہیں عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ، جس کو صاحب در منصور نے بیان فرمایا ہے کہ 2 شریک تھے، 2 پارٹنر تھے، ان دونوں میں ویپار اور تجارت اور پیشہ کرتے ہوئے 8,000 دینار کا نفع ہوا اور 8,000 دنانیر سونے کے سکے. 8,000 دنانیر کے نفع پر ان دونوں نے کہا کہ اب اپنی پارٹنرشپ ختم کر دیتے ہیں اور یہ جو 8,000 ہے اس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں آدھا آدھا. دونوں کو 4-4 ہزار ملے، دونوں 4-4 ہزار دنانیر لے کر الگ ہو گئے. اب الگ ہونے کے بعد ایک نے 1,000 دینار کی زمین خریدی اور اس 1,000 دینار کی زمین خریدنے پر اس کو بہت خوشی ہو رہی تھی. ایک تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دونوں دوستوں کی ملاقات ہوئی تو ایک دوست اپنے دوست سے پوچھ رہا ہے کیا گزر رہی ہے، حالات پوچھ رہے ہیں. تو ایک کہہ رہا ہے میں نے 1,000 دینار کی 4,000 میں سے 1,000 دینار کی میں نے زمین خریدی. وہ دوسرا آدمی تھا، وہ کہنے لگا یا اللہ، اس نے 1,000 دینار کی زمین خریدی، میں 1,000 دینار میں جنت میں زمین خریدنا چاہتا ہوں. اس نے دنیا میں خریدی، میں
پھر وہ 1000 دینار اس نے صدقہ کر دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں کی ملاقات ہونے پر پوچھنے پر وہ کہتا ہے میں نے 1000 دینار میں گھر بنایا، زمین جو خریدی تھی اس پر مکان بنایا اور اس مکان بنانے میں میرے 1000 دینار خرچ ہوئے۔ اس دوسرے ساتھی نے کہا یا اللہ اس نے اس زمین کے اوپر 1000 دینار خرچ کر کے مکان بنایا، اے اللہ میں جنت میں مکان بنانا چاہتا ہوں، 1000 دینار کے بدلے میں اس نے یہاں بنایا، میں جنت میں بنانا چاہتا ہوں، اے اللہ 1000 دینار کا جنت میں گھر بنا دے۔ پھر وہ 1000 دینار اس نے صدقہ کر دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو پھر وہ کہتا ہے 1000 دینار میں نے ایک عورت سے شادی کر دی اور شادی کرنے میں میرا 1000 دینار خرچہ ہوا۔ اس نے کہا یا اللہ اس نے ایک عورت سے شادی کرنے میں 1000 دینار خرچ کیے، یا اللہ میں جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور 1000 دینار کے بدلے میں تیری جنت کی عورتوں میں سے، تیری جنت کی حوروں میں سے کسی ایک حور کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ 1000 دینار میں میری شادی اور نکاح کرا دے۔ اور پھر 1000 دینار اس نے خرچ کر دیے اور صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو وہ ساتھی کہتا ہے وہ جو 4000 ملے تھے اس میں 1000 دینار باقی تھے، میں نے 1000 دینار میں غلام اور گھر کا سامان خریدا۔ اس نے کہا یا اللہ اس نے دنیا میں اپنے کام کاج کرانے کے لیے غلام اور نوکر خریدے، اے اللہ اور گھر کا سامان خریدا، میں جنت کے خادموں کو اور جنت کے سامان کو 1000 دینار کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ 4 کے 4000 صدقے ہو گئے، اب وہ خالی ہو گیا، دونوں الگ ہو گئے، یہ خالی ہو گیا اور خالی ہونے کے بعد اب کچھ نہ رہا۔ تو اس نے سوچا کہ میرے اس دوست کے پاس جاتا ہوں، اس شریک کے پاس جاتا ہوں جس کے ساتھ پارٹنرشپ نے دھندا کیا تھا، اس کے پاس جا کر میں اپنے حالات بیان کروں گا، میں اپنی غریبی بیان کروں گا، اپنا فقر و فاقہ بیان کروں گا، اس لیے کہ 4000 کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اور وہ 4 کے 4 میں نے تو صدقہ کر دیے۔ اب وہ اپنے دوست کی ملاقات کے لیے گیا اور اپنے دوست سے ملا، دونوں کی ملاقات ہونے پر وہ دوست پوچھتا ہے جو اپنی غلاموں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سواری پر سوار ہو کر جا رہا تھا، اس کو راستے میں دیکھا اور دیکھ کر اس نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا شریک ہے، میرا دوست ہے۔ اس نے اپنی سواری کری رکھی اور اس کا حال دیکھ کر کہا ارے یہ تو کیسا بڑا گندا ہے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے، ارے تو میری طرح تھا، تیرا یہ کیا حال بن گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تیرے پاس مدد کے لیے آیا ہوں اور اس امید پر آیا ہوں کہ تو میری مدد کرے، مجھ پر احسان کرے۔ تو اس نے کہا ارے تو بھی تو میری طرح 4000 کا مالک تھا، ان 4000 دنانیر کا تو نے کیا کیا؟ تو پھر اس نے اپنی ساری سرگزشت سنائی اور کہا کہ جب بھی تو 1000 دینار کا تذکرہ کرتا تھا، میں اس 1000 دینار کے بدلے میں میرا 1000 دینار جنت کے عوض میں اللہ کو بیچ دیتا تھا اور صدقہ کرتا تھا۔ اس پر اس دوست نے کہا کہ یقول ائنک لمن المصدقین، کیا تو ان لوگوں میں سے ہیں جو قیامت کا اقرار کرتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور جنت پر یقین رکھتے ہیں، جہنم پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کہ ہم مر جائیں، مٹی ہو جائے، ہڈی ہو جائے، ائنا لمدینون، اور ہمیں بدلا دیا جائے، ایسے پر یقین کرتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تیری مدد نہیں کروں گا۔ یہ جملہ کہہ کر وہ سواری لے کر آگے بڑھ گیا۔ یہ مسلمان مایوس ہو کر واپس ہوا۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس جنتی کا تذکرہ جس نے 4000 دنانیر خرچ کر کے جنت کمائی تھی، اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب دوسری روایت بیان فرمائی گئی جس کو ابن جریر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جس کو درر منصور نے بیان فرمایا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ انی کان علی فرید کے بارے میں کہ جنت میں جانے کے بعد وہ دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا. وہ دو دوست تھے جن کا ایک تجارت میں شرکت تھی، ایک پیشاور تھا، ایک کا پیشہ برابر نہیں تھا. وہ دونوں پارٹنر بنے تھے لیکن ایک دوسرے کی جمتی نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ تو برابر دھیان نہیں دیتا، مجھے ہی سارا وقت دینا پڑتا ہے. دونوں میں پیشے کے بارے میں اختلاف ہوا تو دونوں نے کہا دیکھو ہمیں 8,000 ملے ہیں، 8,000 منافع کو ہم تقسیم کر کے ہم الگ ہو جاتے ہیں. تو دونوں نے یہ کہا کوئی بات نہیں، الگ ہو جاتے ہیں. دونوں بیٹھے 4,000 دنانیر ایک دوسرے نے لے لیے. ایک دوسرے کے لینے کے بعد ایک آدمی نے اس میں سے 1,000 دینار کا بادشاہ کا محل خریدا. 1,000 دینار میں بادشاہ کا محل خریدا اور محل خرید کر اپنے دوست کو بلایا کہ آجا میں نے گھر خریدا ہے، گھر دیکھنے کے لیے آجا. آج تیرے آنے پر گھر کا ادگھاٹن ہوگا، گھر کی افتتاح ہوگی. اپنے دوست کو بلایا، دوست آیا اور اس کے مکان کو، اس کے محل کو دیکھا کہ بادشاہ کا محل ہے اور وہ تو خریدا ہے. اس نے 1,000 دینار میں اس نے گھر کو دیکھا. گھر کے دیکھنے کے اوپر وہ پوچھتا ہے اپنے ساتھی سے کیسا لگا ہمارا گھر، کیسا لگا ہمارا محل؟ کہا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. یہ کہہ کر جب اس کے گھر سے واپس نکلا اور واپس نکل کر راستے میں کہہ رہا ہے اے اللہ، اس نے بادشاہ کا گھر خریدا اور بادشاہ کا محل خرید کر خوش ہے. اے اللہ، میں 1,000 دینار کو تیرے نام پر لگاتا ہوں اور جنت میں بھی محل چاہتا ہوں جیسا دنیا میں اس کا محل ہے. یا اللہ، جنت میں تو میرے لیے محل کا انتظام فرما. اور 1,000 دینار صدقہ کر دیے. پھر اللہ نے جہاں تک ٹھہرایا ٹھہرے. اس کے بعد جب اللہ نے ملاقات پھر سے مقدر میں لکھی، دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں کی ملاقات ہونے پر اس نے کہا ہمارے گھر آ جانا، ہم نے شادی کی ہے، تیری دعوت کرتے ہیں. میں نے 1,000 دینار کے بدلے میں ایک عورت سے شادی کی ہے، ہمارے گھر پر تو دعوت کھانے کے لیے آ جانا. دعوت کھانے کے لیے پہنچا اور دعوت کھانے کے لیے بیٹھا. پھر وہ ساتھی پوچھ رہا ہے ہم نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ عورت کیسی لگی؟ تو وہ ساتھی کہتا ہے تیری عورت تو بہت خوبصورت ہے، بہت حسن و جمال کی پیکر ہے، بہت حسینہ اور جمیلہ ہے، بہت اچھی ہے. یہ تعریفی جملے کہے، دعوت کھا کے واپس آیا. راستے میں کہہ رہا ہے یا اللہ، دنیا کی عورت کا یہ حسن و جمال ہے، دنیا کی عورت کو یا اللہ تو نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دل بات ہو جاتا ہے. اے اللہ، میں جنت کی وہ حور چاہتا ہوں جس کی آنکھیں تو نے بڑی بڑی بنائی ہے. اے اللہ، میں جنت کی اس حور سے 1,000 دینار کے بدلے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کو اپنی دنیا کی عورت پر گھمنڈ ہے، اپنی دنیا کی عورت کے اوپر اس کی خوبصورتی پر اس کو غرور ہے. جس کو ناک بھی آتی ہے، جس کے بال میں جوئیں بھی پڑتی ہے اور جو غسل نہ کرے تو بدبو بھی آنے لگے اور غسل نہ کرے تو میل بھی آنے لگے. اس کے چہرے کی خوبصورتی پر ماند پنا بھی آ جائے، جاکھا بھی پڑ جائے، کپڑے بھی میلے ہو جائیں. یا اللہ، جنت میں تو نے جو حور بنائی ہے، یہ جو پوڑا لگتا ہے آسمان سے، جو اس کے پوڑے کی روشنی سے پوری دنیا جگمگانے لگے اور سورج کی روشنی جھانکی اور ماند پڑ جائے. اے اللہ، 1,000 دینار کے بدلے میں اس حور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور پھر 1,000 دینار صدقہ کر دیے. پھر اللہ نے جہاں تک چاہا ان کو روکا اور ٹھہرایا. پھر ملاقات ہوئی. وہ ساتھی کہتا ہے میں نے 2 باغ 2,000 میں خریدے، باغوں کا معائنہ کرایا، باغوں کی تفریح کرائی. باغ ہوتا ہے، گلستہ ہوتا ہے. گلستہ کی نعمتوں کو دیکھا، باغوں کی بہاروں کو دیکھا اور باغوں کی چکمگاہٹ کو دیکھا اور اس میں پھل فروٹ دیکھے، اس میں درخت دیکھے. دنیا کے باغ کو دیکھ کر 2 باغوں کو دیکھ کر کہنے لگا تو نے 2,000 دینار میں بہت پیارے باغ خریدے ہیں. باغ سے نکلا، گھر کی طرف جا رہا ہے اور جاتے جاتے کہہ رہا ہے یا اللہ، دنیا کی باغ نے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. دنیا کی باغوں کی نعمتوں کو دیکھا تو اش کر بیٹھا. اے اللہ، جنت میں تو نے ایسے باغ بنائے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، آنکھوں کو بھا جائیں، دل کو پیار آ جائے. ایسے باغ تو نے
2000 دنانیر میں جنت کے 2 باغیں چاہتا ہوں اور سودا کرتا ہوں، خریدتا ہوں، اور پھر وہ 2000 دینار بھی صدقہ کر دیے۔ پھر اللہ نے ملک الموت کو بھیجا اور ملک الموت نے آ کر دونوں کی روح قبض کی، دونوں کو مار دیا گیا۔ دونوں کو قبض کرنے کے بعد جب اس آدمی کو جس نے 4000 دنانیر کو اللہ کے راستے میں لگا دیے تھے اور جنت کے سودے کیے تھے، فرشتہ اس کو جنت میں لے گیا اور جنت میں لے جا کر پہلے اس کا محل دکھایا اور محل کو دیکھا تو جس کے مین گیٹ کو دیکھنے میں ہی فرمایا آدمی کے 40 سال گزر جائیں گے۔ مین دروازہ دیکھنے میں اللہ نے مین دروازہ، مین گیٹ، پہلا دروازہ ایسا بنایا ہے اور اس انداز سے اس میں نقش و نگار کی ہے، جواہرات، یاقوت اور زبرجد کو اللہ نے ایسا لگایا ہے کہ اس دروازے کی بناوٹ کو دیکھنے میں انسان کے 40 سال گزر جائیں گے۔ وہ جنت میں اپنے محل کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کس کا محل ہے، اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے تیرا محل ہے۔ اتنے چھوٹے عمل پر، اتنے 1000 دینار پر اتنا عظیم محل، اتنا خوبصورت محل، اتنا بلند بالا محل جس کے 70,000 روم ہے، 70,000 کمرے اور ہر کمرے میں 70,000 کھڑکیاں اور باریاں ہیں۔ 4 باریاں بند کرنے میں کھولنے میں ہم تھک جاتے ہیں، وہ 70,000 کھڑکیاں، اس ایک کمرے کا عالم یہ ہوگا۔ ایسے تو 70,000 کمرے ہیں، ایسا محل 1000 دینار پر اتنا خوبصورت، اتنا عالیشان محل، یہ تو کسی نبی کا لگتا ہے، کسی پیغمبر کا لگتا ہے، کسی کو صحابی کا لگتا ہے۔ کہا نہیں تیرا محل ہے۔ تو نے 1000 دینار میں اللہ سے کہا تھا کہ اس نے دنیا میں ایک بادشاہ کا محل خریدا اور اس پر وہ سکھی مارتا ہے اور سینہ تانتا ہے اور ہمیں کہتا ہے دیکھو ہم نے بادشاہ کا محل خرید لیا۔ تو نے کیا کیا؟ آج وہ محل دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ ہاں دنیا کے محل کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر کہاں چل تو نے اور ابھی 3000 دینار باقی ہے، ابھی تو 1000 دینار کا کرشمہ ہے، چل آگے۔ فرشتہ اس کو آگے لے جائے گا اور آگے لے جا کر اس نے دوسرا سوال کیا تھا حور کا، حور بتایا جائے گی اور حور کو دیکھے گا، حور کو دیکھے گا چھندیا جائے گا، آنکھیں چھندیا جائے گی، آنکھیں ایک دم ٹکٹکی لگا دے گی، یہ کیا دیکھتا ہوں، یہ کیا منظر ہے، ایسی تو کبھی دیکھی نہیں ہے۔ ارے تو نے دنیا کی عورت دیکھی ہے اور یہ جنت کی عورت ہے، یہ جنت کی حور ہے۔ ارے یہ تو پانی پیتی ہے تو گلے میں سے نظر آتا ہے، باہر سے نظر آتا ہے کہ پانی اتر رہا ہے اور پانی کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ ارے وہ سفید پیتی ہے تو سفیدی بھی اندر نظر آتی ہے۔ اتنی خوبصورت، فرمایا اگر یہ اپنی اوڑھنی کو، اپنے 2 پتے کو آسمان پر لہرا دیں تو اس 2 پتے کی وجہ سے پوری دنیا خوشبو سے محفوظ ہے۔ جس کی 2 پتے کا یہ عالم ہے کہ اس کی خوشبو سے پوری دنیا محفوظ ہے۔ اس حور کے کیا کہنے، اس کی خوبصورتی کے کیا کہنے، اس کو دیکھ کر اچنبے میں پڑ جائے گا، تعجب میں پڑ جائے گا۔ تعجب مت کر، تو نے 1000 دینار دے کر اللہ سے تو نے کہا تھا، ہاں چندہ دے کر تو نے کہا تھا یہ اللہ تیرے نام پر دے رہا ہوں، ہاں تو ہم نے اس کو منظور کر لیا تھا۔ اگرچہ تیری سمجھ میں اس دن نہیں آتا تھا، چیخ چیخ کر کہا جاتا تھا، تجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتایا جاتا تھا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ تجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنایا جاتا تھا، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، اور تجھے سنایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم انفروا خفافا وثقالا
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ ساری آیتیں تجھے سنائی جاتی تھی لیکن اس وقت تیری اندر کی دل کی مایا کیسی تھی نہیں سمجھ میں آتا. کون جیب میں ہاتھ ڈالے, کون نکالے, کون دے, یہ نہیں ہو سکتا. محنت سے کمایا ہے, پسینہ بہا ہے, ان کو کہاں معلوم ہے. صبح سے جاتا تھا, رات کو آتا تھا. ہاں روزہ رکھ کر لوگ سو جاتے تھے. میں گرمی کی موسم میں مزدوری کرنے جاتا تھا, اور گرمی کی موسم میں دکان کھول کر بیٹھتا تھا. وہاں اے سی کا انتظام نہیں تھا, گرم گرم ہوا کی لویں چلتی تھی اور محنت کرتا تھا اور کہتے ہیں دے دو. ان کو کہاں معلوم ہے یہ جملہ تو قارون کا ہے. ہاں معاف کیجیے گا, اسی کے تحت میں کہتا ہوں. یہ جملہ تو قارون کہتا تھا جب موسیٰ نے کہا اللہ کے نام پر دے, اللہ نے اتنا دیا ہے تو دوسروں کا خیال کر, غریبوں کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دے, ان بے بسوں کی طرف دے, ان فاقہ زنوں کی طرف دے جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے. ارے ان غریبوں کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دے. جب تجھے کہا جاتا تھا تو کہتا تھا ارے یہ تو میں نے میری محنت سے کمایا ہے, اس میں تو میری ذات لگی ہے, میری عقل سے کمایا ہے. ارے سوچی عقل تجھے دی کس نے ہے؟ عقل دینے والے کو پہچان اور اسی عقل دینے والے کے لیے دینا ہے. تو قارون یہ کہتا تھا نہیں یہ تو میں نے میری محنت سے کمایا ہے, پسینے کی کمائی ہے. یہ جملے آج امت کہہ رہی ہے. 1000 دینار دینے والے کو کہا دیکھ یہ تیری حور ہے, تو نے اس دن یقین کر کے دیا تھا. اس کے محل پہ اس کی بیوی کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو نے یہ نہیں سوچا اگر یہ اتنی خوبصورت لایا ہے تو میں 2000 خرچ کر کے اس سے بھی اچھی اور حسین لاؤں گا. یہ نہیں سوچا بلکہ تو نے 1000 دینار دے دیے اور کہہ دیا اللہ جنت میں حور کا انتظام کر دے, یہ آج تیرے لیے حور ہے. آگے چل, آگے چلے گا. تو نے اس کے 2 باغ دیکھے تھے نا, وہ 2 باغ دیکھ کر تو کہتا تھا بہت خوبصورت ہے اور ہر قسم کے میوے, ہر قسم کے پھل فروٹ کے درخت لگے ہوئے ہیں اور بڑا حسین منظر تھا. دیکھ آج تجھے منظر دکھاتے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار, یہ تیرے 2 باغ ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے اور اس کی بہاوت پر, اس کی جریان پر, اس کے بہنے پر, اس کی موجوں کے اٹھنے چلنے اور اس کی روانی پر دیکھ کیسا خوبصورت منظر لگتا ہے. اور تیرے باغ میں وہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں تو نے دیکھی تھی. نہیں میں نے وہ دیکھی تھی, اس سے تو بہت خوبصورت ہے. میں نے وہاں دیکھا وہ تو اس کے مقابلے میں ہے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ لے تو نے 2000 دینار لگائے تھے, ان 2000 دیناروں پر انتظام کیا گیا ہے اس باغ کا. دیکھ لے اس باغ کو, دونوں باغوں کو دیکھے گا اور یہ سارا منظر دیکھے گا. اس کے بعد اس کو ایک دم اپنے دوست کی یاد آئے گی تو فرشتے سے کہے گا کہ میرا دوست وہ جو مجھے یہ کہتا تھا میں نے یہ کیا, تو نے کیوں نہیں کیا؟ آج مجھے وہ دیکھنا ہے. اور هل انتم مطلعون, آواز آئے گی اللہ کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے آواز آئے گی. آج یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد کیا ہو گیا, تجھے کیا ہوا؟ ارے میرا دوست یاد آ گیا, میرا رفیق اور میرا شریک یاد آ گیا جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تو آخرت پر یقین رکھتا ہے, تو اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہے. اِنَّا لَمَدِينُونَ, جو کہا کرتا تھا بدلا کچھ نہیں ہے, مرنے کے بعد حکم قیامت کے بعد اب جزا کا معاملہ نہیں ہے, سزا کا معاملہ نہیں ہے, جنت جہنم نہیں ہے. دھیان سے سنو, ادھر دھیان دو. اتنے سارے جملے کے جب مجھے کہا کرتا تھا آج میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرا دوست کہاں ہے؟ تو اللہ پوچھیں گے کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا کہا؟ فَاتَّبَعَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ, وہ جھانکے گا جنت میں سے یہ ایمان والا, یہ خرچ کرنے والا, اللہ کو راضی کرنے والا,
یہ جھانک کر دیکھے گا، اور جھانک کر دیکھے گا تو جہنم کے بیچ میں وہ دوست گرا ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں لاکھوں کروڑوں مائل کی دوری پر سے جنت میں سے وہ اپنے دوست کو جہنم میں اتنی جمع کبیر ہوگی، اتنی ساری جہنم بھری ہوئی ہوگی، انسانیت اس میں ہوگی، لیکن اپنے دوست کو بیچ جہنم میں ایسے دیکھے گا جیسے قریب سے دیکھا کرتا ہے۔ اتنے سارے ہجوم بھیڑ بھاڑ میں بھی اپنے دوست کو دیکھ لے گا کہ وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہے۔ جہنم کے بیچ میں جہنم کے بیچ میں وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دوسری روایت۔ اس کے بعد ایک تیسری روایت بیان فرمائی جس کو صاحب تبیان القرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، حضرت سدی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے۔ اب خلاصہ ہو گیا تیسری روایت میں کہ وہ دو کون تھے، تو فرمایا بنی اسرائیل کے تھے، اس میں سے ایک ایمان والا تھا اور ایک کافر تھا، ایک مومن تھا ایک کافر تھا، ان دونوں میں پارٹنرشپ تھی۔ ہاں، کافر اور مسلمان کے درمیان دھندے میں شرکت تھی اور دونوں مشترکہ طور پر دھندا کرتے تھے۔ پھر ان دونوں نے خوشی سے کہ اب اپنا دھندا ہم الگ الگ کر دیں، اپنی شرکت کو ختم کر دیں، تو چلو کیا منافع ہوا ہے، حساب لگایا تو 6,000 کا منافع تھا۔ 6,000 دینار کے منافع پر دونوں نے کہا کہ 3,000 تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب ان دونوں نے 3,000 تقسیم کر دیے، اور تقسیم کرنے کے بعد جو کافر تھا جس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، اس نے 1,000 دینار کے زمین، اسی طریقے سے نہر اور باغات، یہ 3 چیزیں خریدی 1,000 دینار میں۔ سنو، یہ 3 چیزیں خریدی، اور خریدنے کے بعد ایک مدت کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی، اس مسلمان اور اس کافر دونوں کی۔ تو پہلے کے طمس تھے، پہلے کے تعلقات تھے، اس لیے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو پہلے کافر نے پوچھا مسلمان سے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو جلال الدین سیوطی بھی فرماتے ہیں، صاحب تبیان القرآن بھی فرماتے ہیں، وہ کافر پوچھ رہا ہے کہ وہ 3,000 تجھے ملے تھے اس کا کیا کیا، کون سی تجارت اور کون سا بیپار شروع کیا، اس کو کون سے دھندے میں لگایا؟ تو مسلمان نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو نے کیا کیا؟ مسلمان پوچھتا ہے تو نے اس 3,000 کا کیا کیا؟ تو وہ سینہ تان کر کہتا ہے ابھی تو نے 3,000 کا کچھ کیا نہیں۔ مسلمانوں کو ایسے بھی کچھ سمجھنے نہیں آتا، پیسے آتے تو گھر بناتے، گاڑی لیتے ہیں، بس دوسرا کچھ نہیں کرتے، بیپار دھندے کا سوچتے نہیں، مستقبل کا، فیوچر کا، بھوشیہ کا سوچتے ہی نہیں ہے۔ میں نے تو 1,000 دینار میں 3 چیزیں خریدی، زمین بھی خریدی، باغات بھی خریدے، نہریں بھی خریدی، اس لیے کہ کھیت کو جوتنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو بارش کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اور کسی نہر کا اور کسی کے یہاں سے پانی لینے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری جو نہریں ہیں اسی نہروں میں سے پانی پلا دوں اور کھیتی کی سینچائی ہو جاتی ہے اور دقت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے 1,000 دینار میں 3 چیزیں خریدی۔ مسلمان نے سوچا ایسا تو نے ایسا صحیح میں ایسا کیا؟ ایسا لکھا ہے اندر۔ وہ مسلمان اسے تعجب سے پوچھتا ہے صحیح میں تو نے ایسا کیا؟ 1,000 دینار میں 3 چیزیں خریدی، اور باغ نہیں باغات خریدے ہیں، بہووچن جمع کے باغات خریدے۔ 1,000 دینار میں اتنا سارا خریدا؟ ہاں خریدا ہے۔ بات چیت ہونے کے بعد روانہ ہوئے۔ وہ مسلمان گھر پہنچا، رات ہوئی، رات کو مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اللہ نے جتنی طاقت دی اتنی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد 1,000 دینار کو اپنے سامنے رکھے، اور 1,000 دینار سامنے رکھ کر کہتا ہے دعا مانگ کر، اے اللہ تو نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، تو نے مانگنے کا حکم دیا ہے، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں۔ اس کافر نے، اس بے ایمان نے تو 1,000 دینار میں اتنا سارا خرید کر سینہ تان کر کہتا ہے میں نے یہ کیا ہے، اے اللہ یہ 1,000 دینار میں نے مصلی پر تیرے سامنے رکھ دیے، میں 1,000 دینار میں جنت میں زمین بھی چاہتا ہوں، باغات بھی چاہتا ہوں، اور نہریں بھی چاہتا ہوں۔
مجھے بھی اتنا ہی چاہیے جتنا اس کو دنیا میں ملا ہے، اور مجھے وہاں جنت میں چاہیے۔ اور پھر صبح ہوئی 1000 دینار وہ لیے اور مسکینوں میں غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیے۔ پھر ایک مدت کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہی سوال جواب، پہلا کافر پوچھتا ہے، مسلمان کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا، پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ کافر کہتا ہے میں نے 1000 دینار کے اندر ایک بیوہ اور میرا سامان بہت ہو گیا، باغات میں برکت ہوئی، زمین میں برکت ہوئی، فصل ہوئی، بہت مالدار بن گیا، تو سارا کام نہیں ہو رہا تھا اور پہنچ نہیں سکتا تھا، تو اس لیے میں نے غلام اور نوکر خریدے، اور وہ غلام اور نوکر میری ساری زمین کی باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور میں نے ان کو نوکری پر رکھا اور ان کو پگار اور تنخواہ بھی دیتا ہوں۔ میں تو بہت بڑا بن گیا، بہت پیسے والا بن گیا۔ وہ ایمان والا سچی بات کرتا ہے، ہاں ہاں نہیں یقین آتا، چل میں تجھے دکھاتا ہوں۔ وہ لے گیا اور اب دکھایا کہ دیکھ یہ باغات، یہ کھیت، یہ نہریں، یہ کام کرنے والے نوکر چاکر خادم، یہ سب کو دکھایا۔ وہ مسلمان گھر آیا، رات کے سناٹے میں مصلی بچھا کر رو رو کر کہتا ہے نماز جتنی طاقت میں ہوئی پڑی، اور پھر کہتا ہے یا اللہ 1000 دینار تو میں نے تیرے سامنے رکھا، اس کے تو اتنے غلام خریدے، یا اللہ تو میرے لیے جنت میں غلاموں کا انتظام فرما دیجئے، میں جنت کے غلام خریدنا چاہتا ہوں، اس کے غلاموں سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اور پھر صبح اٹھا اور صبح اٹھ کر وہ سارا تقسیم کر دیا مسکینوں اور غریبوں میں۔ پھر تیسری ملاقات ہوئی ایک مدت کے بعد، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تیسری ملاقات پر پھر وہ سوال جواب ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان سے کہتا ہے دیکھ میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن میرے پاس عورت نہیں تھی، جیون ساتھی نہیں تھا، سب کچھ تھا، اور جیون ساتھی کے بغیر زندگی بیکار ہوا کرتی ہے۔ رفیق حیات نہ ہو، دنیا کی ساری نعمتیں ہو، پھر بھی وہ سب سے بڑا محروم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کافر کہتا ہے جس کے پاس جیون ساتھی نہ ہو وہ سب سے بڑا محروم ہوتا ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے جس نے شادی کی وہ پچھتایا۔ شادی ہی نہیں کرنی چاہیے، نکاح ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے شادی کرنے کو کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو، باندیوں کو، بچیوں کا نکاح کرا دو۔ ہاں، اور اس فکر میں مت رہو کہ ایک کے دو ہو جائیں گے تو خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم اپنے بدل سے اس دیوالی زندگی میں برکتیں دے کر ان کی روزی کا بھی انتظام کریں گے۔ تو اس نے کہا ہمیں ساری نعمتیں تھی، غلام خادم سب تھے، لیکن عورت نہیں تھی، تو ہم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ کافر کہتا ہے ایک ودھوا سے اس کا شوہر مر گیا تھا، ہم نے اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، یا ہم نے اس کا سماج کچھ نہیں دیکھا، وہ بیوہ تھی، اور ہم نے سوچا کہ اس غریب کا بھلا ہو جائے، اس لیے ہم نے اس بیوہ کے ساتھ شادی کی، اور شادی کرنے میں ہمارے 1000 دنانیر خرچ ہو گئے۔ تو مسلمان تعجب کر رہا ہے تو نے ایسا کام کیا؟ ہاں میں نے ایسا کام کیا۔ پھر وہ گیا اور جا کر رات کی اندھیری میں مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر پھر دعا کر رہا ہے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے 1000 دنانیر تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور اس 1000 دنانیر دے کر یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس نے اس کا انتظام کیا، یا اللہ میں جنت میں حور عین کا ذکر کرتا ہوں۔ وہاں تو صرف حور کہا تھا، اور یہاں حور عین، یہ جنت کی بہت خوبصورت حور ہے، حور عین۔ میں تو وہ حور عین مانتا ہوں جس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی سرمیلی آنکھیں ہیں اور نیچی نگاہ والی ہے، اس حور عین کا 1000 کے بدلے میں سودا کرتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر صبح ہوئی وہ 1000 دینار بھی تقسیم کر دیے۔ ایک مدت کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو 3,000 حصے میں آئے تھے، 3,000 ختم ہو گئے۔ اب 3,000 ختم کرنے کے بعد اس کو تو غریبی لاحق ہوئی، تو اس نے
اپنی چادر لپیٹی، اپنا روئی کا قمیص تھا وہ پہنا، ان کی چادر تھی اس کو لپیٹی، اور اس نے کھڈے کھودنا، گڑھے کھودنا شروع کر دیا، گڑھے کھود کر مزدوری کرنے لگا۔ ایک آدمی اس کو ملا، اس مسلمان کو، اور کہا یہ کھڈے کھودنے کی اور یہ گڑھے کھودنے کی تکلیف کیوں اٹھاتا ہے، اتنی مشقت والی محنت کیوں کرتا ہے، تجھے میرے گھر پر ملازمت پر رہنا ہے، میرے گھر پر جانور ہیں، جانوروں کی دیکھ بھال کرنا ہے، رہنا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مہینے میں تنخواہ ملے گی، مہینے پر، کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے منظور کر لیا، اس کی یہاں ملازمت پر رہ گیا، اور وہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتا، روزانہ وہ جانوروں کا مالک آتا اور اپنے جانوروں کو دیکھ کر کہتا آج یہ جانور دبلا ہو گیا، پھر وہ مسلمان کا سر پکڑتا، بال پکڑتا، اور پھر اس کی گردن پر بوچھی پر ایک تماچا مارتا۔ اس طرح ہوتا رہا۔ پھر ایک دن اس مالک نے اس پر الزام لگایا کہ جانور اس لیے دبلے ہو رہے ہیں کہ تو رات میں اس کا چارہ چوری کر جاتا ہے اور بیچتا ہے اور اپنا گزران چلاتا ہے۔ اس پر الزام لگایا، اس مسلمان پر اس جانوروں کے مالک نے الزام لگایا، تو اس الزام پر وہ مسلمان کہتا ہے مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان چور نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان دغاباز نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل کا وہ مسلمان کہتا ہے، میرا آپ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان دغاباز نہیں ہو سکتا۔ آج امت میں سب سے بڑی بیماری ہے، ہر مسلمان جھوٹ بولتا ہے، پہلی صف والا بھی جھوٹ بولتا ہے، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو فخر سمجھتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بہت بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں۔ ایک چیز سستی لا کر اس کو مہنگی بیچ کر اس میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے کہ دیکھو اتنے میں لایا تھا، اتنے میں بیچ دیا، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، اور پھر سینہ تان کر کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ ارے نبی فرماتے ہیں ایمان والا زانی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کتنا جھوٹ، موبائل پر محمد پورا ہے اور کہہ رہے بائی پاس ہو، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کھانا کھانے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں فلاں جگہ پر ہوں، ابھی میٹنگ چل رہی ہے، تیری کھانے کی میٹنگ ہے اور تو کہتا ہے کہ میٹنگ میں ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا ایمان والا کہتا ہے تو مجھے روزانہ تھپڑ مارتا ہے میں برداشت کرتا ہوں لیکن مجھے جھوٹا کہا یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، میرا ایمان آخرت پر ہے۔ اگر آج میں نے چوری کر لی اور چوری کر کے میں نے تیرے چند کے بیچ دیے، تیرے جانوروں کا چارہ بیچ دیا، تیرے جانور بھوکے رہیں گے، مجھے اتنا ایمان ہے کہ یہ جانور کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑیں گے، ان جانوروں سے پوچھا جائے گا کہ تجھے مالک نے رکھا جسے چارہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور رکھنے والوں کو تاریخ دی، جانور تو بہت شوق سے رکھتے ہو لیکن ان کا وقت پر چارے کا پانی کا انتظام نہیں کرتے ہو اور ان کو سواری کے لیے ممبر بناتے ہو، ایسا مت کرو، ان جانوروں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ تو مجھے چور کہتا ہے اور الزام لگاتا ہے میں نے چوری کی اور میں نے ان بے زبانوں کا چارہ، ان بے زبانوں کی بھوک مٹانے کی ایک اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کو میں نے چھوڑ کر کے بیچ دی اور ان کو بھوکا رکھ کر اپنا پیٹ بھرا۔ بے زبان تو بول نہیں سکتے لیکن میرے پاس تو زبان ہے، مجھے اللہ نے موسیٰ کا متبع بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، مجھے آخرت پر یقین ہے، مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہے، جنت جہنم کا یقین ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، یہ الزام برداشت نہیں ہو سکتا۔ آج ہی سے میں تیری ملازمت کو چھوڑ دیتا ہوں، بھوکا مر جاؤں گا، نہیں ملے گا تو بھوکا مر جاؤں گا لیکن الزام نہیں برداشت کر سکتا۔ چھوڑ دی ملازمت، گھر آیا، رات ہوئی صبح ہوئی اور صبح میں آسمان کی طرف جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب در منصور، صاحب تبیان القرآن فرماتے ہیں اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو منتظم ہے، تو انتظام
کرتا ہے. گھونسلے سے نکلنے والا پرندہ بھوکا نکلتا ہے، گھونسلے میں بھوکا واپس نہیں جاتا. اللہ میرا کام حرکت کرنا ہے، میرا کام ہاتھ پاؤں چلانا ہے. میں جاؤں گا اس شریک کے پاس، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن میں اس کے پاس جاؤں گا اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ تجارت میں شرکت کی ہے، وہ میرا شریک رہا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ اپنے گھر پر ملازمت پر رکھ لے گا. وہ چلتے چلاتے پہنچا، دور دراز رہتا تھا، اپنے دوست نے تو بہت بڑا محل بنایا. وہ آدمی ایمان والا جب پہنچا تو پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی. دیکھا کہ ایک اونچے پہاڑ پر بہت بڑا محل ہے اور محل پر کمکمے لگے ہوئے ہیں اور محل کے اوپر چراغ جل رہے ہیں اور لگتا ہے اس کی نگہبانی کے لیے چوکیدار بھی رکھے ہیں، نگہبان بھی رکھے ہیں. وہ پہاڑ پر چڑھا، اس محل کے پاس پہنچا، وہ چوکیدار تھے. چوکیدار نے کہا کون؟ کہا تمہارا جو مالک ہے نا وہ میرا دوست ہے، میرا رفیق ہے، میرا شریک ہے، ہم دونوں نے پارٹنر میں دھندا کیا ہے، جاؤ اس کو کہو کہ تیرا دوست آیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ملاقات ہو سکتی، ہمارا آقا رات میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہے، اس لیے اگر تجھے بہت ضرورت ہے تو یہ کونے میں سو جا، صبح میں وہ اپنی سواری پر نکلے گا تب راستے میں ملاقات ہو جائے گی. اس نے بہت اصرار کیا، تم صرف جا کر کہو تو صحیح، وہ میرا نام سن کر خوش ہو جائے گا. ملازموں نے نہیں مانا، ان نگہبانوں نے نہیں مانا. اس آدمی نے، اس ایمان والے نے اپنی چادر کو آدھے کو بچھایا، آدھے کو اوڑھ دیا. ہاں، آدھا بچھا کر آدھے کو اوڑھا، ایک کونے میں سو گیا. کوئی کسی نے بستر بھی نہ دیا، آدھی چادر پر سویا، آدھی کو اوڑھا. صبح ہوئی، صبح کے سویرے میں اپنے دوست سے ملنے کی التجا کی. کہا ابھی وہ سواری پر نکل رہے ہیں، آپ راستے پر کھڑے ہو جاؤ. مجبوری کیا کیا کرا دیتی ہے. اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. محتاجی بہت خطرناک چیز ہے. راستے پر کھڑا ہو گیا، وہ اپنی سواری پر تھاک باک کے ساتھ نکلا. اس کی سواری قریب آئی، اس مسلمان نے اپنا ہاتھ اونچا کیا اور آواز دے کر کہا اہو میرے دوست. اس نے اپنی سواری پر سے اپنے دوست کی آواز کو سنا. مدتوں کے بعد آواز کے اندر وہ بلند تھی، آواز میں وہ لڑکھڑاہٹ تھی، آواز میں وہ بےچارگی تھی جس پر اس نے سمجھ لیا کہ یہی میرے دوست کی آواز ہے. اس نے سواری کو روکا، سواری پر سے اترا، ہاتھ بڑھایا. ایک مسلمان کے ساتھ ایک بنی اسرائیل کے کافر میں آپ کو قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں. ہاتھ ملایا، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ ملا کر پوچھا کیا حال ہے. وہ مسلمان سے پوچھ رہا ہے ارے تو بھی تو میری طرح تھا، تیرے پاس بھی تو 3,000 دنانیر تھے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا حال بنا دیا، یہ تیرا حال کیسا نظر آتا ہے. تیرے بدن پر ایک اونی کپڑا قمیص ہے اور تیرے پاس تو ایک اونی چادر ہے، یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ہو گیا، تیرا کیا حال ہو گیا، تیرے 3,000 کا کیا ہوا. تو اس مسلمان نے بڑے بڑے آنکھوں میں سے آنسو بہا کر کہا اس کا مت پوچھ، ان 3,000 دنانیر کا سوال مت کر اور اس کے بارے میں مت پوچھ. کہا کیوں نہیں پوچھوں، تو پھر کیوں آیا ہے. کہا میں تیرے در پر اس لیے آیا ہوں کہ دوستی کا تعلق ہے، آج اس امید پر آیا ہوں کہ تو مجھے ملازمت پر رکھ لے. میں تیرے یہاں ملازم بننا چاہتا ہوں، نوکری کرنا چاہتا ہوں اور نوکری میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف 2 وقت 2 روٹی کے ٹکڑے دے دینا اور جب میرے یہ کپڑے پڑا گندا اور سڑ جائے، پھینکنے کے قابل ہو جائے، اس وقت 2 کپڑے سلا دینا، دوسرا کچھ نہیں مانگتا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس آدمی کے سامنے کہا دیا مسلمان کی طرف سے، وہ کہتا ہے
میں تجھے ملازم پر اس وقت تک نہیں رکھ سکتا جب تک تو نہیں کہے گا کہ ان 3000 دینار کا تو نے کیا کیا۔ اس مسلمان نے کہا کیوں مجھے مجبور کرتا ہے، میری مجبوری نے تھپڑ لگا لگا کر یہاں تک پہنچایا، آج تو اس کو کیوں پوچھنا چاہتا ہے جو میرا اعتراض ہے نہیں بتانا پڑے گا ان دلالین کا تو نے کیا کیا۔ اور مسلمان کہتا ہے میں نے قرض دے دیا، کس کو دیا، اس کا سوال کس کو دیا؟ وہ سمجھتا تھا مسلمان کے قرض کا کہوں گا بات پوری ہو جائے گی، اس نے پوچھا کس کو دیا؟ مسلمان کہتا ہے اس کو دیا جس کے پاس سے وعدہ خلافی کا یقین نہیں کیا جا سکتا، امید ہی نہیں جتائی جا سکتی کہ وہ بے ایمانی کرے، وعدہ خلافی کرے، ایسے کو دیا ہے جو برابر دیتا ہے بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کون ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا اللہ کو میں نے قرض دے دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ قرض دو اللہ کو، اللہ قرض پر تمہیں دگنا چگنا کر کے دے گا، ذرا دیکھ کر تو دیکھو۔ اس نے کہا اس کو دیا جو پورا پورا دیا کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹک سے چھوڑ دیا۔ جب اس نے کہا اللہ، وہ جانتا تھا کہ اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہتا تھا کہ اس کے بارے میں مت پوچھ۔ جب کہا اللہ کو قرض دیا ہے، اس نے جھٹک کر کے اس کا ہاتھ چھڑا دیا اور ہاتھ چھوڑ کر کہا یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو ان لوگوں میں سے ہیں جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، بعد موت کا اقرار کرتے ہیں، اٹھائے جانے کا یقین رکھتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَدِينُونَ، مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، لَمَدِينُونَ ہمیں بدلا دیا جائے گا، تو ان لوگوں میں سے چل، میں تجھے نوکری پر نہیں رکھ سکتا۔ وہ یہ کہہ کر جھڑک کر کے چلا گیا۔ مسلمان اس انتظار میں کھڑا رہا، ایک دو منٹ میں پورا کر دیتا ہوں، انتظار میں کھڑا رہا کہ دیکھوں کہ وہ مڑ کر دیکھتا ہے دوستی کی لاج اس کو آتی ہے کہ نہیں، لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا، میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ مسلمان واپس آ گیا اور واپس آ کر رونے لگا اور تنگی میں دین گزارتا رہا، وہ سربت میں اور مالداری میں دین گزارتا رہا، فرحتوں میں گزارتا رہا، یہ تنگیوں میں گزارتا رہا، لیکن کہاں تک تنگی والا بھی ایک دن مرے گا اور فراخی والا بھی ایک دن مرے گا۔ دونوں مر گئے اور دونوں کے مرنے کے بعد قیامت کا منظر قائم ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایمان والے کو وہ ساری چیزیں دکھائے گا جو اس نے 3000 دنانیر میں مانگی تھی، وہ اللہ دے گا۔ جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کی زمین، جنت کی حور عین اور جنت کی ساری چیزیں اس کو دے گا۔ جنت کی عورتوں سے شادی کرنا سب کچھ ہو جائے گا، مل جائے گا۔ تو میں نے اتنا مطلب کی نہیں اور اتنا سارا، تو کہاں تو نے ہم سے سودا کیا تھا، ہم وہ سوداگر ہیں کہ لیتے کم ہیں دیتے زیادہ ہیں، اس لیے لے لے سارا تیرا ہے۔ اس وقت وہ آدمی کہے گا کہ مجھے میرا دوست دکھاؤ، تو اللہ سے کہتا ہے تو دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے دوست کو دیکھنا چاہتا ہے، کہاں کا ہاں سبھی فطلع فراؤ فی سواء الجحیم، وہ اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھے گا اور دیکھ کر اپنے دوست سے کہے گا، کیا کہے گا وہ انشاءاللہ زندگی باقی رہے تو آئندہ کل سنیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے جہنم کا تذکرہ پھر کیا ہے، وہ کیسی جہنم وہ سنیں گے۔ کیوں بار بار اللہ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت کے مقابلے میں جہنم میں جانے والے زیادہ ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں جنت کو وہ نہیں، جہنم نے وہ نہیں بولوالی کیا ٹھیک ہے، کئی جوان جوان کو عمل آ رہی ہے تو جوان سے چاہے ایمان والا ہے، عمل نہیں ہوئے تو جوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حوصلہ برواتی وغیرہ عمل توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ کہنا سننا منظور فرما لیجیے، اے اللہ کہنا سننا منظور فرما لیجیے، اخلاص للہ تقوی طہارت نصیب فرما لیجیے، آپ کی ذات کا یقین نصیب فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم یہاں مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، یا اللہ جنت جہنم کے، یا اللہ یہ سارے مسائل ہیں، یا اللہ ہمیں اس کا یقین ہے، یا اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمائیے، جنت
الفردوس کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ کامیابیاں نصیب فرمائیے، قبر اور قبر کے بعد منزلوں کو آسان فرمانے کے فیصلے فرمائیے، ایمان پر موت نصیب فرمائیے، یا اللہ راضی ہو جائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان سب کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرمائیے، اور ہم سب کو بیماریوں سے بچا لیجیے، یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جلائیے، آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ بناتے ہوئے جلائیے، اور جب موت کا وقت آئے کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ کسی کا محتاج نہ بناتے ہوئے یا اللہ اپنی رضا والی موت کے فیصلے فرما لیجیے، دعاؤں کرنے بدل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں منظور فرما لیجیے، وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔